Story time. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سارے بچے؟ عید کے پروگرام کیسے رہے؟ اچھا لگا تھا عید کا پروگرام؟ جی. عید کی تیاریاں بھی بہت اچھی لگی تھیں؟ جی. تو آج کی سٹوری سننے کے لیے سب لوگ تیار ہیں تھکے تھکے سے؟ جی. اچھا، تو لاسٹ سٹوری سے آپ لوگوں کو لاسٹ سٹوری یاد ہے ہماری عید کی؟ سب نے اس کو یاد رکھا تھا؟ جی. کہ قربانی ہم کیوں کرتے ہیں، عید الاضحیٰ ہم کیوں مناتے ہیں، اور اچھے اچھے کپڑے ہم کیوں پہنتے ہیں، ہے نا؟ ہم اس واقعے کو یاد کرنے کے لیے ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آج کی سٹوری جو ہے وہ بھی بہت اچھی ہے اور آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی، کیونکہ یہ وہ سٹوری ہے جو ہماری عام زندگی میں ہمیں ہر وقت یاد رکھنی چاہیے، اور اسپیشلی چھوٹے بچے جو سارا دن ماں بابا کے آگے ضد کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے لیے اس سٹوری میں ایک بہت اچھا لیسن ہے. ٹھیک ہے، اور بعد میں نے سب سے کوسچن کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو آج کی سٹوری شروع کریں؟ جی. چلو، آج کی سٹوری جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایران کے ایک شہر شیراز میں ایک بہت مشہور شاعر حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے. آپ کو پتہ ہے شاعر کس کو کہتے ہیں؟ شاعر کہتے ہیں پوئٹ کو. ٹھیک ہے، جو پوئمز لکھتے ہیں. تو بہت سارے دوسرے شاعروں کی طرح اور فلاسفرز کی طرح حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت امیر آدمی نہیں تھے. تو وہ بہت سادہ زندگی گزارتے تھے، اور ان کے پاس پارٹیز میں جانے کے لیے، دعوتوں میں جانے کے لیے بہت سارے اچھے اچھے کپڑے بھی نہیں تھے. آپ سب کے پاس تو بہت اچھے اچھے کپڑے ہیں نا، ہے نا؟ لیکن ان کے پاس اتنے سارے پیسے نہیں تھے کہ وہ بہت اچھے اچھے کپڑے خرید سکیں. تو ایک دن کیا ہوا، شہر کے ایک بہت امیر تاجر نے، ایک بہت رچ مرچنٹ نے انہیں اپنی بیٹی کی شادی پر بلایا. اور اس شادی کے موقع پر شہر کے سٹی کے بہت امیر امیر لوگ آ رہے تھے. تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی اس شادی پر جائیں گے. تو جب شادی کا دن آیا اور وہ تاجر جو بہت امیر تھا، وہ ہوسٹ جس کی بیٹی کی شادی تھی، وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ دروازے پہ کھڑا تھا تاکہ ہر آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید کہہ سکے، ان کو ویلکم کہہ سکے. تو جب بھی مہمان آتے وہ کیا کرتے، وہ ان مہمانوں کو ساتھ لے کر ان کو ویلکم کر کر ان کو اندر پارٹی ہال تک چھوڑ کر آتے. اسی طرح سب امیر لوگ، وہ رچ پیپل جو تھے، وہ اس کی بیٹی کی شادی اٹینڈ کرنے کے لیے آئے، اور ان سب نے اتنے پیارے پیارے اور اتنے مہنگے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے تھے اس کی بیٹی کی شادی پہ. تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جب شادی پر آئے تو انہوں نے بہت سادہ کپڑے پہنے ہوئے تھے، جو نہ تو بہت چمکدار تھے اور نہ ہی بہت مہنگے تھے. وہ ایک کارنر میں جا کر کھڑے ہو گئے اور باقی مہمانوں کی طرف دیکھنے لگے. اور وہ جو ہوسٹ تھے جن کی بیٹی کی شادی تھی، جو میزبان تھے، وہ کیا کر رہے تھے، وہ باقی اور لوگوں کو دیکھتے جا رہے تھے، اور انہوں نے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا بھی نہیں، اور وہ بیچارے ایک کارنر میں جا کے کھڑے ہو گئے. تو یہ دیکھ کر حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ کوئی ان کو دیکھ ہی نہیں رہا، تو وہ وہاں سے نکل آ گئے. اور انہوں نے کیا کیا، وہ ایک کپڑوں کی دکان پر چلے گئے، ایک شاپ پر آئے، اور تاکہ وہ وہاں سے کچھ مہنگے مہنگے کپڑے خرید سکے. انہوں نے کیوں ایسا کیا ہوگا، وہ گھر واپس بھی تو جا سکتے تھے نا. دیکھو کیا ضرورت ہے ایسے، اگر کسی نے نہیں دیکھا تو ٹھیک ہے وہ چلے جاتے گھر. لیکن انہوں نے کیا کیا، وہ ایک بہت مہنگی شاپ پہ گئے اور وہاں سے بہت مہنگے مہنگے کپڑے بورو کیے پارٹیز پہ پہننے کے لیے. تو وہ شاپ پہ مجھے لگتا ہے شاید وہ ان کو ایسے رینٹ پہ دے سکتے تھے، کیونکہ افورڈ تو وہ نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے وہ کپڑے بورو کیے کچھ ٹائم کے لیے، اور وہ لے کے ان کو پہنا، اور انہوں نے وہاں سے ایک
بہت خوبصورت ڈریس چوز کیا، اس کو پہنا، اور انہوں نے اپنے سر کے اوپر ایک گولڈن کلر کی ایک فینسی ٹربن بھی لی، جو ایک پگڑی سی ہوتی ہے گولڈن کلر کی، وہ انہوں نے اپنے سر پہ رکھی. اور اس کے بعد اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا تو وہ خود کو بھی نہیں پہچان رہے تھے. وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت امیر ہو گئے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا، ان خوبصورت کپڑوں کے ساتھ جب حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اندر آئے تو پتہ ہے کیا ہوا اس بار جب وہ ہال میں داخل ہوئے تو انہیں دیکھ کر جو وہ ہوسٹ تھے وہ فوراً بھاگے آئے اور انہوں نے ان کو ویلکم کیا اور انہیں کہنے لگے آپ تو ہمارے بہت اچھے دوست ہیں اور آپ تو ہمارے بہت پرانے دوستوں میں سے ہیں، اور ان کے کپڑوں کی تعریف کرنے لگے کہ واہ جی واہ، آج تو آپ بہت پیارے کپڑے پہن کے آئے ہیں. تو اس کے بعد ہوسٹ نے سب لوگوں کو بتایا کہ یہ تو ہمارے بہت فیوریٹ پوئٹ ہیں اور بہت فیمس بھی ہیں، بہت مشہور ہیں. دیکھو ذرا، جب وہ پرانے کپڑے پہن کے آئے تھے تو کسی نے ان کو پہچانا بھی نہیں، اور جب وہ اچھے کپڑے پہن کے آئے تھے تو وہ کہنے لگے یہ تو بہت اچھے پوئٹ ہیں اور بہت فیمس بھی ہیں. پھر حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے سے کہنے لگے کہ آپ نے تو اتنی دیر کر دی، ہم تو کب سے آپ کا انتظار کر رہے تھے، آپ کا ویٹ کر رہے تھے. ہمیں بہت اچھا لگا کہ آپ ہمارے گھر آئے، اور آپ کے بغیر تو ہماری پارٹی بھی انکمپلیٹ تھی. تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں ایک لفظ بھی نہیں کہا اور آ کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئے جہاں باقی مہمان بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو سب مہمانوں کے سامنے جب کھانا رکھا گیا تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ایک بہت فائن کراکری میں، ایک بہترین برتنوں میں، اور جو ایک سلور کلر کی جو کٹلری تھی اس میں ان کو کھانا پیش کیا گیا. تو ہوسٹ جو تھے وہ خود آگے بڑھ کر حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو کھانا دینے لگے. جب سب لوگوں نے کھانا شروع کیا تو ایک بہت مزے کی بات ہوئی. پتہ ہے کیا؟ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ویسٹ کوٹ کو جو ہے وہ سالن میں ڈپ کر دیا اور کچھ رائس لے کے اپنے کپڑوں کے اوپر پھینکنا شروع ہو گئے اور کہنے لگے اپنے کپڑوں سے کھاؤ، یہ کھانا تمہارے لیے ہے اور یہ کھانا تمہیں بہت پسند آئے گا، جتنے مرضی کھاؤ، پیٹ بھر کے کھانا کھاؤ. اپنے کپڑوں کو کوئی کپڑے کھانا کھا سکتے ہیں؟ تو سب لوگ جو تھے وہ اپنا کھانا چھوڑ کے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنے لگ گئے، کچھ ہنسنے لگ گئے اور کچھ حیرت سے دیکھنا شروع ہو گئے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو وہ جو ہوسٹ تھا وہ آگے آیا اور کہنے لگا آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کے کپڑے تو کھانا نہیں کھا سکتے، تو اور انہیں کیوں کھانا چاہیے، آپ کو کیوں لگتا ہے آپ کے کپڑوں کو کھانا کھانا چاہیے؟ تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت آرام سے جواب دیا، میرے پیارے دوست، میں بہت حیران ہوں کہ تم میرے سے یہ سوال کر رہے ہو. تم تو وہی انسان ہو جب 1 گھنٹہ پہلے میں اپنے سادہ سے عام سے کپڑوں میں اندر آیا تو تم نے مجھے پہچانا بھی نہیں، اور پہچاننے کی بات تو دور کی، تم نے تو میرے اوپر ایک نظر بھی نہیں ڈالی کہ میں تمہارے گھر مہمان آیا ہوں اور تم نے تو مجھے اپنی بیٹی کی شادی پہ بلایا تھا، اور اب جب میں اتنے مہنگے کپڑے پہن کے آیا ہوں جو میرے نہیں ہیں لیکن میں صرف دکھانے کے لیے پہن کے آیا ہوں، اور تم تو پھر یہ کھانا بھی ان کپڑوں کو کھانا چاہیے نا، کیونکہ میری تو کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر میں ایسے کپڑے نہ پہن کے آتا تو تم مجھے کھانا بھی نہ پوچھتے. تو انہوں نے کہا کہ پھر یہ عزت تم نے میرے کپڑوں کو دی ہے نا، تو یہ سارا کھانا میں ان کو کھلا رہا ہوں تاکہ یہ کھائیں، کیونکہ پارٹی میں تو پھر یہ کپڑے ہی آئے ہیں نا، میں تو نہیں آیا ہوں. تو اس وجہ سے جو ہے یہ سارا کھانا بھی انہیں ہی ملنا چاہیے. دیکھا انہوں نے کس طرح ان لوگوں کو سبق سکھایا اور ان کو کتنے پیار سے یہ بات سمجھائی کہ ہم اچھے کپڑے یا مہنگے کپڑے پہننے سے انسان کو عزت نہیں ملتی ہے نا. خدا تعالیٰ تو ان چیزوں سے ہمیں عزت دیتا ہے نا، جیسے آپ میں کوئی خوبی ہے نا، آپ ڈاکٹر بنتے ہو، سب لوگ آپ کے آگے پیچھے پھرتے ہیں تاکہ آپ ان کا علاج کر سکو.
تبھی آپ کو رسپیکٹ ملتی ہے نا. جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں تو ان کو کتنی رسپیکٹ ملتی ہے. آپ اپنے ٹیچرز کی رسپیکٹ کرتے ہو نا, ہے نا. تو ان کو ہم کیوں رسپیکٹ دیتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہمیں سکھاتے ہیں. ان میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ ہمیں پڑھا سکے, ہمیں سکھا سکے, ہے نا. تو ہم اپنی خوبیوں سے, آپ فرسٹ آتے ہو, آپ کسی سبجیکٹ میں A+ لیتے ہو, تو آپ کیوں لیتے ہو؟ کیونکہ آپ کو اس کا پتہ ہوتا ہے نا. ان چیزوں کی وجہ سے آپ کو سب کہتے ہیں واہ جی واہ, اس بچے نے تو اتنے سارے مارکس لیے ہیں, ہے نا. تو ہم اپنی خوبیوں سے پہچانے جاتے ہیں. آپ کو کوئی کلاس میں اس لیے زیادہ مارکس تھوڑے ملتے ہیں کہ آپ اچھے کپڑے پہن کے آئے ہو, نہیں ملتے نا. کبھی کسی کو اس لیے زیادہ مارکس ملے ہیں؟ نہیں ملے نا. یا آپ کو کبھی کسی نے اس لیے بلایا ہے, کبھی کسی ڈاکٹر کو اس لیے کسی نے بلایا ہے کہ اس کے پاس اچھے کپڑے ہیں تو وہ آ کے مریض کا آپریشن کر دے؟ نہیں مل سکتے نا. تو دیکھو کتنی بری بات ہے کہ ہم لوگوں کو, ہم اپنے فنکشنز میں, اپنی شادیوں میں ان امیر لوگوں کو بلائیں جن کے پاس بہت سارے پیسے ہیں. آپ اچھے اچھے کپڑے خریدتے ہو. آپ کو کوئی یاد ہے لاسٹ ایئر آپ کے پاس کتنے سارے کپڑے تھے؟ کون کون سے کپڑے تھے؟ کسی کو بھی یاد نہیں ہوتا نا کہ ہمارے پاس کون کون سا. ہم بھول جاتے ہیں. ہم اتنے مہنگے کپڑے بنواتے ہیں جس سے منی بھی ویسٹ ہوتی ہے, پیرنٹس بھی پریشان ہوتے ہیں. تو آپ سب یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ آئی کہ مہنگے کپڑے پہننے سے اچھے کپڑے ہونے چاہیے, صاف ستھرے کپڑے ہونے چاہیے جن سے آپ اچھے لگو, آپ صاف ستھرے لگو, جس سے گندگی کا احساس نہ ہو, ہے نا. تو ایسے کپڑے پہننے چاہیے نا, نہ کہ صرف بہت مہنگے مہنگے ہوں اور آپ اتنی ساری منی ویسٹ کر دو, ہے نا. وہ تو اچھی بات نہیں ہے نا. تو اس اسٹوری سے آپ نے کیا سبق سیکھا؟ آپ سب نے کیا سبق سیکھا؟ جی نوال, آپ نے کیا سبق سیکھا اس سے؟ کہ آپ آئندہ سے ضد نہیں کرو گی مہنگے کپڑے بنوانے کی, ہے نا. اچھے کپڑے ہوں, اچھے کپڑے پہننا بری بات نہیں ہے, پیارے کپڑے پہننا بری بات نہیں ہے, لیکن بہت سارے پیسے ضائع کرنا, دیکھو ان پیسوں کے ساتھ آپ کسی کی ہیلپ بھی کر سکتے ہو نا, ہے نا. جی. چلو آج ودیا ہمارے ساتھ ہیں. ودیا, آپ نے کیا سیکھا اس اسٹوری سے؟ میں نے سیکھا ہے کہ آپ نے بہت گریڈی نہیں ہونا چاہیے اور آپ کے نا پیسے ضائع نہیں کرنے چاہیے بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں کے لیے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ایسے پیسے ویسٹ نہیں کرنے چاہیے. ان پیسوں کے ساتھ ہم دوسروں کی ہیلپ بھی کر سکتے ہیں, ہے نا. اچھا سونیا, آپ بتاؤ آپ نے کن کے لیے پیسے اکٹھے کیے تھے؟ میری کلاس نے نا ریڈ نوز ڈے پر نا ہم ساروں نے پیسے لیے تھے پیرنٹس سے یا دوستوں سے, اور کپڑے بھی رکھے تھے, ایک باکس کے نا ڈال دیے تھے, پھر افریقہ یا امریکہ, ساؤتھ افریقہ بھیج دیے تھے. دیکھا کتنی اچھی بات ہے نا. 1000 پاؤنڈ تھا. واو, دیٹس گریٹ. از دیٹ کتنی اچھی بات ہے نا کہ ہم چھوٹے بچے ہیں لیکن ان میں بھی یہ جذبہ ہے نا. تو ہم آئندہ سے ہم اپنے پروگرام میں ہر بچے کی کوئی نہ کوئی ایک اچھی بات ضرور سنیں گے, ٹھیک ہے. اور وہ ہمیں بتائے گا کہ اس نے اس ویک میں کیا اچھی بات کی. یا بہت سارے ایسے بچے ہوتے ہیں جن کی کوئی نہ کوئی اچھی عادت ہوتی ہے. اگر آپ کی کوئی اچھی عادت ہے, کوئی اچھی ہیبٹ ہے, صرف آپ ہی نہیں, جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے بچے بھی جو MTA پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, وہ بھی ان کی اگر کوئی اچھی ہیبٹ ہے تو وہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تاکہ دوسرے بچے بھی ان سے سبق حاصل کریں, ٹھیک ہے. اب ہم میل پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. آخری میل جو ہے ہم آج صرف ایک میل ایڈ کریں گے, اور وہ میل جو ہے وہ ہمیں نائرہ نے بھیجی ہے, اور اس نے کہا ہے کہ اسے ہمارا پروگرام جو ہے وہ بہت پسند آیا ہے اور وہ ہماری ہر سٹوری سے کوئی نہ کوئی سبق سیکھتی ہے, ٹھیک ہے. آج کی اچھی باتوں کے ساتھ ہم اپنا پروگرام ختم کریں گے. وہ سارے بچے جو ہمیں MTA پر دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہمیں میل کر سکتے ہیں. اگر آپ کچھ پینٹ کر سکتے ہیں, آپ ڈرا کر سکتے ہیں, آپ کی کوئی اچھی ہیبٹ ہے تو آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے storytime@mta.tv اور ہمارا پوسٹل ایڈریس ہے storytime MTA International
16 گرسن ہال روڈ لنڈن. ہمارا پوسٹ کوڈ ہے SW18 5QL. اس کے ساتھ ہی ہم اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں. آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا, ہمیں میل کرتے رہیے گا اور ہمیں اپنی رائے بھیجتے رہیے گا. اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ یوٹیوب پہ MTA آن لائن 1 اسٹوری ٹائم لکھ کر کسی بھی وقت یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.